نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اس شدید گرمی کے موسم میں حج جیسی عظیم عبادت کے لیے لوگ مکۃ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکہ اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی معتبر اور بین الاقوامی شخصیت ہیں جن کو عزت و احترام کی نگاہ سے یہودی بھی دیکھتے ہیں، عیسائی بھی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ عرب کے مشرکین بھی دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے جد الانبیاء تو ہیں ہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر سرفراز فرمایا تھا، لوگوں کا امام آپ کو بنایا تھا۔ اور کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ پوری طرح سے آزمائے جانے کے بعد آزمائش میں پورے سچے اور کھرے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کہا کہ میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں، لوگوں کا رہنما بنانا چاہتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس منصب کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 127 سے لے کر 131 تک ابراہیم علیہ السلام کی اس کامیابی کا اور آپ کی اللہ سے کی گئی دعا کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو
مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنْ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے. چاہے وہ بیٹے کی قربانی کا معاملہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہو، اپنی محبت کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا معاملہ ہو، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترتے ہیں. اور آپ کی اس کامیابی کو بیان خود اللہ رب العالمین کر رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہر کامیابی ابراہیم علیہ السلام کے ذمے میں ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے اور چہیتے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کامیاب ہیں، آپ کا رزلٹ اچھا ہے. آزمائش کے بعد آپ نکھر کے سامنے آئے ہیں، اب آپ کو مانگنا ہو تو کچھ مانگیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خود کہا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آپ کو میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا امام، نیک لوگوں کا امام، متقیوں کا امام، لیکن اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کو میں پورے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے منصب امامت پہ فائز کر، مجھے یہ عہدہ قبول ہے، لیکن میری آنے والی نسل میں بھی اس منصب امامت کو باقی رکھنا. میرے آنے والی اولادوں میں سے کچھ لوگوں کو بھی تو امام بناتے رہنا. مطالبہ کیا، دعا کر دی. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم علیہ السلام اے میرے پیغمبر آزمائش کی بھٹی میں تم کو پکایا گیا، امتحانات تمہارے لیے گئے، اس لیے تمہیں امام بنایا جا رہا ہے اور تم سوال اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں کر رہے ہو. لا ینال عہد الظالمین، منصب امامت کو عطا کرنا، کسی کو امام بنانا ظالموں سے میرا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں، بدلے کے طور پہ اللہ آپ کو امام بنا رہا ہے. آپ کی دعا ہے کہ اللہ میری امت میں سے بھی، میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی یہ منصب امامت عطا کرتے رہنا. اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم میں نے ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا کہ لوگ اپنے باپ کی وراثت میں امامت کو پاتے رہے، لوگ اپنے باپ کی وجہ سے عہدے سنبھالتے رہے. اے ابراہیم جو اس لائق ہو جا، جو انصاف والا ہوگا، جو اس درجے تک پہنچے گا میں اسے منصب امامت عطا کروں گا. ظالموں کو میں کبھی بھی امام اور رہنما آئیڈیل نہیں بناؤں گا. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کر نبی کی نسل میں سے تمام کے تمام لوگ نیک ہی نکلیں گے اس بات کو کٹ کر دیا اور اس بات کو سمجھا دیا کہ نبی کی نسل سے ہونا ضروری نہیں کہ بندہ جنتی ہوگا. ہر آدمی کا اپنا عمل ہے، اس کا حساب لیا جائے گا. اور یہاں پر مفسرین رک کر تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں ایک یہ قرآن ہے نبی علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اور ان کی نسل کے بارے میں کیفیت بیان کی جا رہی ہے. دعا کر رہے ہیں، ٹھکرایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا میرا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ آپ کی نسل میں سے میں کسی کو امام بناؤں گا، جو ظالم ہوگا اسے تو قطعاً نہیں بناؤں گا. کا ایک حالت یہ نبی کی ہے اور دوسری حالت امت محمدیہ کی یہ ہے کہ کوئی اگر کسی پیر سے منسلک ہے تو اپنے آپ کو بخشا بخشایا سمجھ رہا ہے. کوئی اگر کہیں صاحب زادگی میں پیر زدگی میں مبتلا ہے تو سمجھ رہا کہ میں تو بس جنت میں جانے والا ہوں، جنت ہماری ہی ہے، ہمارے باپ کی ہے. کہ دونوں حالتوں میں بہت دوریاں ہیں. جب نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے منصب امامت پہ نہیں جا سکتا تو کسی کا بیٹا باپ کے عہدے میں ہونے کی وجہ سے کیسے عہدہ سنبھال سکتا ہے؟ اگر اس لائق نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے قاعدہ بتایا اس لائق نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه،
جس آدمی کے اعمال کی رفتار سلو ہوگی، اس کا خون، اس کا خاندان، اس کا نسب، اس کا حسب کبھی بھی اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر تم دین کی دنیا میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آگے بڑھنا چاہتے تو اپنے عمل کی رفتار کو تیز کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار ڈانٹ پڑ گئی کہ ذریت کے لیے مطالبہ کر دیا، تو اللہ نے کہا نہیں، ظالموں کو نہیں دوں گا، ہاں جو ٹھیک ہوں گے انہیں عطا کروں گا، اور اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول بھی فرمائی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب کی جگہ بنا دیا، ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں پر لوگ بار بار پلٹ پلٹ کر آیا کرتے ہیں۔ مثابۃ للناس، مثابہ اس شے کو کہتے ہیں جہاں پر دوبارہ آدمی جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ آپ خانہ کعبہ کی اس خوبی اور خصوصیت کو سمجھیے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اگر آپ بار بار جائیں تو آپ کا دل نہ بھر جائے۔ کتنی ہی خوبصورت جگہ ہو، کتنی ہی ہریالی ہو، کتنی ہی پیاری جگہ ہو، اگر آپ بار بار جائیں تو دوبارہ جانے کے لیے آپ سوچیں گے، آپ اپنے خرچے کو کیلکولیٹ کریں گے، آپ اپنا وقت کو کیلکولیٹ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خانہ کعبہ کو، میں نے مکۃ المکرمہ کو ایسا بنایا ہے کہ جو ایک بار جاتا ہے دوبارہ جانے کی تڑپ لے کے واپس آتا ہے، اس کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بار بار مسلمان تڑپتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا ہی ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی نگاہیں بھرتی نہیں ہے، دل بھرتا نہیں، انسان کو دوبارہ جانے کی چاہت ہوتی ہے۔ وَأَمْنَ، اور دوسری خوبی بتائی خانہ کعبہ کی کہ وہ امن و سکون کی جگہ ہے۔ امن و سکون کی جگہ آج بھی ہے۔ آپ بڑے بڑے ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس، ہر جگہ چلے جائیے، سیکیورٹی کا ہائی فائی انتظام ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جو لوگ مکہ کی زیارت کیے ہیں، خانہ کعبہ گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کوئی چیک اپ نہیں ہے تو ایسے ہے کہ انسان کو، سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا چیک اپ ہوا ہے، اور جانچ پڑتال کے بعد میں یہ پہنچا ہوں، اس کو احساس نہیں ہونے دیا جاتا۔ کیوں؟ جب سیکیورٹی ہائی فائی ہو اور ہر بندے کو انفرادی طور سے چیک کیا جا رہا ہو تو دل میں ایک طرح سے خوف آ جاتا ہے۔ اس لیے وہاں کے عملہ نے قرآن کی اس بتائی گئی خوبی کو باقی رکھنے کے لیے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آنے والوں کو ڈر بھی نہ ہو اور ہم اس جگہ کی حفاظت بھی کر لے جائیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسی جگہ بنائی ہے، اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ لوگ ایک بار جائیں تو دوبارہ آنے کی تمنا رکھیں، اور یہاں پر آئیں تو امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ اور یہ اسلام کا دور ہے، اب یہ امن و سکون کا دور ہے۔ الحمدللہ کوئی کسی طرح کی بدنظمی نہیں ہے، ساری چیز کا انتظام ہے۔ اسلام میں تو تھا ہی، جب الاسلام نہیں آیا تھا زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس گھر کا احترام کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کی تاریخ دیکھیں، لوگ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، تیر ہمیشہ اپنے پاس، تلوار اپنے پاس رکھے رہتے تھے، ہمیشہ انتظار میں ہوتے تھے کہ میرا دشمن سامنے نظر آئے، میں اس کی گردن اس کے سر سے اتار دوں گا، مارنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لیکن اگر اپنا جانی دشمن بھی خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں نظر آ جائے، خانہ کعبہ کی صحن میں نظر آ جاتا، زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کا اتنا احترام باقی تھا کہ خانہ کعبہ کی صحن میں لوگ اپنے جانی دشمنوں کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، لوگ معاف کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس گھر کی وجہ سے اللہ نے، اس گھر کی وجہ سے ہمارے رب نے دنیا میں ہمیں عزت بخشی ہے، اس لیے اس گھر میں آنے کے بعد اس کے احترام کو باقی رکھیں گے، ہم اپنی دشمنیاں بھول جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ قریش آپ جب پڑھیں گے، اللہ رب العالمین اسی چیز کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے بزنس کرنے کا موقع عنایت فرمایا، جو موسم کے اعتبار سے باہر کی دنیا میں جا کر کاروبار بھی کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ
لوٹ لیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو کوئی لوٹتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی لوگ ہیں, یہ خانہ کعبہ کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ مکہ کی بستی میں بسنے والے لوگ ہیں. اس کی وجہ سے کوئی بھی ان کو لوٹتا نہیں ہے, آرام سے امن و سکون کے ساتھ یہ سفر کر لیتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, جس گھر کی وجہ سے ان کو دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے, اس گھر کے رب کے سامنے لوگ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس گھر کے رب کے سامنے یہ لوگ اپنی پیشانی کو جھکا کر اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. وہ اللہ جو ان کو کھلاتا ہے, ساری دنیا میں بھوک مری موجود ہو لیکن ان کو طرح طرح کے پھل مل رہے ہیں, طرح طرح کے اناج بھی ان کے یہاں پہنچ رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس کوئی کھیتی نہیں ہے, ساری زمین پتھریلی ہے, لیکن کھانے کے لیے اللہ مہیا فرما رہا ہے, طرح طرح کی روزیاں, طرح طرح کے پھل موجود ہو رہے ہیں. اللہ انہی چیزوں کو دلیل بنا کر فرما رہا ہے وہ مکے میں رہنے والے لوگوں, خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں اتنا اونچا مقام دیا تو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس زمانے میں بھی اس گھر کا احترام باقی تھا. اس گھر میں لوگ لڑائیاں نہیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اس گھر کی دو خوبیاں, ایک یہ کہ یہاں جاؤ گے ثواب ملے گا, عبادتیں کرو گے ثواب ملے گا. مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھو گے 1,00,000 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک بار جاؤ گے بار بار جانے کا دل چاہے گا. جو وہاں کئی سال گزار کے آئے, شاید انگنت عمرے کیے ہوں گے, لیکن اب بھی دل میں تڑپ باقی ہوگی کہ کاش اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع ملتا. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جس گھر کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ جو ایک بار جائے بار بار جانے کی تمنا رکھے, تو بنانے والے کو بھی کچھ ملنا چاہیے, بنانے والے کا بھی رتبہ مقام ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے لوگوں, دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہو, میرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو کھڑا کیا تھا, بڑی محنت سے بنائی تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اس جگہ پہ تم لوگ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو ابراہیم کی یاد میں. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے پتھر رکھا کرتے تھے, اس کی دیواریں بناتے تھے, جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس مقام ابراہیم کو آج شیشے سے پیک کر دیا گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں طواف کرنے کے بعد اسی سائیڈ میں 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے. اللہ نے یہ حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اور یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا گیا کہ آپ نے بڑی محنت سے بنایا ہے, آپ کو انعام دیا جائے گا کہ آپ کے پیر کے نشان پتھر پہ پڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے اسی جگہ پہ تم نماز پڑھے, میرے بندے نے یہاں کھڑے ہو کے بڑی محنت کی تھی. اور اللہ پھر فرماتا ہے کہ بنانے والوں کو یہ ذمہ داری میں نے دے رکھی تھی. جو بھی اللہ کا گھر بناتا ہے اس کو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی صاف صفائی کا خیال کرے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے, دونوں پیغمبروں سے وعدہ لے رکھا تھا کہ میرے اس گھر کو تم صاف ستھرا رکھو گے, اس کی پاکی صفائی کا خیال کرو گے, کیونکہ میرے اس گھر کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آئیں گے. کوئی نماز پڑھنے کے لیے, رکوع کرنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے آئے گا, کوئی اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا, کوئی اس گھر میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے آئے گا. لہٰذا میرے ان بندوں کے لیے, عبادت کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا. یہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں
جو بھی مسجد کی ذمہ داری اٹھائے یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، جو بھی اللہ کے گھر کی عبادت خانے کی ذمہ داری اٹھائے یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جانشینی ہے، یہ ان کی خلافت ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا مکمل خیال کرنا چاہیے، اس میں صاف ستھرائی کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ نے نبی سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کی پاکی صفائی ستھرائی کا آپ کو خیال کرنا ہے، اور کرتے بھی تھے، اور آج بھی الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کافی مقدار میں پیسے صفائی ستھرائی پہ خرچ کیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی میں خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ جاہلوں کو جب نہیں معلوم ہوتا قرآن کی آیتیں، اسی خانہ کعبہ کی دیوار پہ جب امام حرم خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو فری میں پائی ہوئی دولت کو برباد کر رہے ہیں۔ نشانہ بنانے والے عجیب عجیب طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو پتہ نہیں یہ اس گھر کا تقاضا ہے، یہ اس گھر کی اہمیت ہے جس کے تئیں یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ اپنے نبی سے وعدہ لیا تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جب میں اپنی بیوی کو آیا تھا لے کر یہاں پر تو یہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تیرے حکم سے میں نے گھر بنایا، عبادت خانہ بن گیا، اور دعا بھی کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ دنیا میں کسی بھی کونے میں تیرے ماننے والے بستے ہیں، ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ یہاں آئیں۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہو، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس میں سے 5واں رکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہو کہ آپ خرچ کر کے جا سکتے ہو تو حج کرنے کے لیے جائیے۔ یہ دل میں جو بات امٹتی ہے، جو شوق خانہ کعبہ کی دیدار کا انسان کے دل میں جاگتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ زمین کے کونے کونے سے لوگ تیرے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، میں تجھ سے ایسی دعا فرماتا ہوں، اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول بھی فرمائی۔ آپ دیکھیے دنیا کے تمام بر اعظم سے کالے بھی گورے بھی ہر قسم کے انسان وہاں پہنچ رہے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی زبان میں عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن سب کا لباس ایک طرح سے ہے، سب احرام کی حالت میں ہے، سب کی زبان پہ تلبیہ ہے، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ ملکوں کے، الگ الگ زبانیں بولنے والے، الگ الگ طرح کی تہذیب میں رہنے والے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، سب کی زبان سے بیک وقت ایک ہی تلبیہ نکلتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس تلبیے کا معنی یہی ہوتا ہے اس خانہ کعبہ کی فضاؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس خانہ کعبہ کے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، جس زمین پر یہ آواز لگائی جاتی ہے سارے لوگ بیک وقت کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ تیری دعوت پر، تیرے بلاوے پہ ہم حاضر ہو گئے، اے اللہ رب العالمین لبیک اللہم لبیک، ایک بار حاضر ہو گئے پھر دوبارہ حاضر ہو گئے، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم تیری عبادت میں کسی کو ساجی و شریک نہیں سمجھتے۔ توحید کی یہ صدا جب خانہ کعبہ کی فضاؤں میں بلند ہوتی ہے، وہاں کے پرندے بھی گواہی دیتے ہیں، وہاں کا آسمان بھی گواہی، زمین بھی گواہی، ساری چیزیں گواہی دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ مبارک جگہ ہے، بڑی قیمتی جگہ ہے، لیکن آپ کو جان کر افسوس ہوگا کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، خانہ کعبہ کو گرانے کی، اس کو مٹانے کی، قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ان کو کامیاب نہ کرے۔ بڑی بری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس پہ کام کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ امام صاحب کو بھی لوگ کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی درباری ملا کہہ رہا تو کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، اس گھر کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ دعا تو میں نے کر لی کہ لوگ یہاں آئے، لیکن ہاں دنیا میں کچھ ایسے حصے ہیں جہاں لوگ اپنے من پسند پھل کھاتے ہیں، ان کی غذا آسانی سے مل جاتا ہے۔ کچھ ایسی جگہیں جو طرح طرح کے اناج پائے جاتے ہیں، لوگ یہاں آئیں گے، کھائیں گے کیا؟ اناج کیا ہوگا، ان کے پاس پھل فروٹ کیا ہوگا، پانی کا انتظام تو قدرتی طور سے زمزم کا ہو ہی گیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اس شہر کے لوگوں کو امن و سکون عطا فرما، اس شہر میں اللہ رب العالمین فساد نہ ہونے پائے، کسی طرح کا کوئی دنگا نہ ہونے پائے۔ اے اللہ اس شہر کے بسنے والوں کو طرح طرح کی روزیاں عطا فرما، طرح طرح کے پھل عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات۔ اور آج دیکھیے مکہ کے اندر آپ کو اپنے شہر میں جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ کوالٹی نہیں ملے گی جو وہاں آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج بھی نظر آتا ہے، کسی طرح کا کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر اگر آپ غور کریں تو بعض لوگوں نے یہ اس سے ثابت کیا ہے، جو بہت حد تک بات صحیح ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ کو میں لیڈر بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں۔ ایک لیڈر کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ اپنی رعایا کے لیے پہلے کن کن چیزوں پہ کام کرتا ہے؟ تو کہا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو۔ پہلے کچھ نہیں تھا، اس کو بسایا، اور بسانے کے بعد ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کروایا، ان کو سکون امن کی بات کری، اللہ سے دعا مانگی ان کو امن عطا فرما، لڑائی جھگڑا نہ یہاں پر ہو۔ پھر اس کے بعد دعا مانگی کھانے کا انتظام کر، روزی ہو، پھل ہو، اناج ہو، آپس میں لوگ مل جل کر رہیں۔ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ کیوں مانگی؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میری رعایا امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اس لیے آج بھی جو منصب امامت پہ آنا چاہتا ہو، لیڈری اختیار کرنا چاہتا ہو، یہ خوبی اس کے اندر ہونی چاہیے، اپنے رعایا کے تئیں یہ سوچ ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کے اندر انسان ذمہ دار ہو، اپنے بچوں کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے، اپنے خاندان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور یہ انسان کی بیسک چیز ہیں، بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی گاؤں بسانا ہو تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا، ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لو، ان آیتوں کو پڑھ لو، پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پھل فروٹ انتظام ہو گیا، پھل بھی ہیں، اناج بھی ہیں، طرح طرح کی چیزیں مل رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بزنس کا موقع بھی ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے مکے والوں کے لیے کہ اس بہار کے موسم میں ان کو بزنس کا موقع بھی ملتا ہے، وہاں لوگ جو جا کر رہتے ہیں ان کو بھی کمانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو عام طور سے جب کوئی چیز بن کے ڈیولپ ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، تب لوگوں کو نظر آتی ہے، تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ اللہ کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی گھر بنایا جاتا ہے، تو جب ہم پہلی اینٹ رکھتے ہیں تو دنیا والے تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ رب العالمین وہیں سے اس کی ادا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین وہیں سے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی خانہ کعبہ کو پوری طرح سے بنایا نہیں، ابھی اس کے کنسٹرکشن کا کام جاری تھا۔ اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں پسند آنے لگی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب باپ اور بیٹے ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھانے لگے، ایک ایک پتھر چن چن کر اس کی دیواروں کو بنانے لگے۔ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں کے دل میں کوئی کسی طرح کا گھمنڈ نہیں کہ ہم اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں، دونوں دل ہی دل میں ڈرے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف دلوں میں موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہماری اس ادا کو ناپسند کر لے اور ہماری اس محنت کے اوپر اللہ رب العالمین پانی پھیر دے، نہ قبول نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس ادا کو قبول فرما، ہماری اس نیک عمل کو قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تو ہم سے اس بات کو قبول کر لے، یہ جملہ یہ بتلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دونوں لوگوں کو اپنی کوتاہی کا احساس تھا کہ گھر ہم اللہ کا بنا رہے ہیں، کسی انسان کا نہیں بنا رہے ہیں۔ کتنا بھی خوبصورت، کتنا بھی اچھا بنا لے جائیں، ویسا نہیں بنا سکتے جیسا اللہ کو ڈیزرو کرتا ہے۔
جیسا ہونا چاہیے. نام کیا ہوگا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. جڑے گا ایک عظیم ہستی سے، اللہ رب العالمین سے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو کتنی بھی انسان محنت کر لے اس میں کمی ہی رہے گی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پوری محنت کرنے کے بعد، اب سوچئے اتنی محنت کہ پتھر پہ پیر کے نشان بن گئے. پتھروں پہ پیروں کے نشان نہیں بنا کرتے، لیکن اتنی محنت ہو، اتنی لگن سے کام کیا گیا کہ پتھر پہ بھی پیر کے نشان بن جائیں. اس سے پتہ چلتا کہ پوری محنت کے ساتھ کام کیا گیا تھا. اس کے باوجود دونوں اللہ کی بارگاہ میں دل سے رو رہے ہیں، اللہ قبول کر لینا، قبول کر. قبولیت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ اللہ یہ بنا دیا بس میرا کام ختم ہو گیا، اللہ اس کو آباد رکھنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا. ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ نیک کام شروع تو کر دیتے ہیں لیکن نتیجتاً وہ خود بگڑ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ مسجد بنا بھی دیتے ہیں، بنوا بھی دیتے ہیں، لیکن خود نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ رب العالمین مجھے اور میرے بیٹے دونوں لوگوں کو تو اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ جو میری نسل آئے گی، میری اولادیں آئے گی، ان لوگوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بڑی پیاری دعا آگے کر رہے ہیں. پہلے اللہ قبول کر لے، پھر دعا کر رہے ہیں اللہ ہم لوگوں کو فرما بردار بنا کے رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو بنانے کے بعد دل میں گھمنڈ آ جائے، ہم نے تو بنایا تھا، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلی دعا کر رہے ہیں اللہ عبادت کے لیے گھر بنا ہے. ان اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکہ. سب سے پہلا عبادت کا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ عبادت کیسے کریں گے یہ بھی ہمیں سکھا دے. یہاں ارینا کا ترجمہ سکھانا کیا جاتا ہے، لیکن صحیح ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں دکھا دے عبادت کیسے ہوتی ہے. یعنی کہ باریکی سے ایک ایک پوائنٹ کو ہمیں سمجھا دے، ہم اتنے اچھے طریقے سے عبادت کا طریقہ سیکھ جائیں ایسا لگے کہ ہمیں کوئی پریکٹیکل سمجھا کے گیا ہے، کوئی ایسے ہی پڑھا کے نہیں چلا گیا، پریکٹیکل کرا کے گیا ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے اللہ عبادت کے طریقے، اے اللہ نماز پڑھنے کے طریقے، اے اللہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے طریقے سکھا دے. خاص طور سے حج میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام ہمیں سکھا دے. اور اس کے باوجود سیکھ لینے کے باوجود، جان لینے کے بعد بھی جب ہم تیری عبادت کریں اس میں تھوڑی بہت کمیاں رہ جائیں وَتُبْ عَلَيْنَا تو میرے اللہ تو معاف فرما دینا اور ہماری غلطیوں کو بخش دینا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سارا انتظام ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. یہ آیتیں بڑی نارمل دکھتی ہیں لیکن اس کے اندر بہت معانی پوشیدہ ہے. اب آگے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. کتنا بڑا لیڈر تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کتنے بڑے امام تھے. اللہ نے جس کو کہا میں تجھے امام بناتا ہوں، تو امامت کو ڈیزرو کرتا ہے، تو امامت کے لائق ہے، اس کے اندر تو خوبیاں ہونی ہی تھی. اور اتنے بڑے امام کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للناس. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ہی ایک کمانڈر تھے، ایک آرمی تھی، ون مین آرمی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا. یہ خود اپنے آپ میں ایک پوری امت تھے. ایک امت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کمانڈر ہوگا، اس کے اندر ایک بہترین مشورہ دینے والا ہوگا، ایک ڈائریکٹر ہوگا. جتنے کوالٹیز ہوتے ہیں پوری امت کو چلانے کے لیے وہ ساری خوبیاں ایک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. گھر بنایا، سب کچھ دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ قبول کرتا جا رہا ہے. اب آگے دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے گھر بھی بنایا، تجھ سے دعائیں بھی مانگی، اے اللہ تو نے اس کو آباد بھی کر دیا، اب میری دعا یہ ہے کہ میری جو آنے والی نسل ہوگی میں نے ان کے لیے امامت کی دعا فرمائی تو نے انکار کر دیا، تو نے یہ کہہ دیا کہ ظالموں کو میں امام نہ بناؤں گا۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں مکے کے باسیوں میں سے، یہاں کے رہنے والوں میں سے، انہی لوگوں میں سے کوئی اپنا رسول بنا دینا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں کوئی اپنا بندہ رسول بنا کر بھیج دینا، ان میں کوئی ان کا رسول بنا دینا، مبعوث کر دینا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے گا، حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو بت پرستی سے، گناہ کے کاموں سے نکال کر دنیا نیک کام کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ 4 کام بتائے ابراہیم علیہ السلام نے، کہا اللہ ہم ایسے شخص کی دعا کرتے ہیں کہ زمین پر ایسا شخص پیدا فرما، ایسا رسول بھیج جو یہ 4 کام کر کے جائے۔ نمبر 1، تیری جو کتاب ہو اس کتاب کو پڑھنا، یاد کرنا سکھائے لوگوں کو۔ دوسرا کام یہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ سمجھائے، ان کو تعلیم دے، ایجوکیٹ کرے، ان کے اندر ہنر آ جائے، ان کے اندر جانکاری ہے، نالج گین کریں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پیاری پیاری حکمت بھری باتیں جسے ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں وہ بھی اپنی امت کو سکھا کر جائے۔ اور نتیجتاً چوتھا کام یہ ہو کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ صرف سیکھیں اور نالج لیں اس کے بعد عمل کی دنیا میں کورے نظر آئیں، بلکہ لوگ عملی دنیا میں بھی آگے آئیں اور ان کی زندگی سے حقیقت میں گناہ نکل کے دور چلا جائے اور یہ سب کے سب لوگ نیک بن جائیں۔ اے اللہ ایسا رسول تو بھیج دے ان کے درمیان۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبیوں کا ایک پورا سلسلہ تھا، جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے سارے نبی انہی کی نسل میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی جنریشن سے بہت سارے انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر وہاں کا اسٹاپ لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری نسل تھی اسماعیل علیہ السلام کی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ تقریباً 21ویں یا 20ویں جنریشن میں، 21ویں یا 20ویں پیڑھی کے اندر اللہ کے نبی جنم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پرانی بات اللہ تعالیٰ جب قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے، اے میرے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبی بنانے کے لیے میں نے بہت پہلے سے یہ معاملہ سب طے کر رکھا تھا، میں نے ساری کی ساری چیزیں دنیا کو بتا رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لے رکھا تھا کہ جب میرا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اے نبیوں کی جماعت اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں، تمہارے دور میں آ جائیں تو تم سب لوگوں کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ تم اس نبی کی پیروی کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمتاً اللہ کے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد اللہ کے نبی جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مکہ کے اندر۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں، میں وہ ہستی ہوں جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، خوشخبری سنائی، میں انہی لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں جو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ فخر کی بات تھی میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سارے نبیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننا تھا کہ نبیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹا بڑا اس نیت سے نہ کہیں کہ ایک کو ذلیل کریں دوسرے کو اونچا اٹھائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے ہاں بڑا چھوٹا ہوتا ہے، درجات میں فرق ہے، لیکن دوسرے کو حقیر آپ نہیں سمجھ سکتے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے کو بڑا نہیں کہہ سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی منع فرماتے تھے کہ موسیٰ اور میرے درمیان اس طرح کی لائن نہ لگاؤ کہ ایسا لگے کہ موسیٰ چھوٹا نبی ہے، میں بڑا نبی ہوں، یا میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے۔ سارے اللہ کے نبی ہیں، سارے پیغمبر ہیں۔ تلک الرسل فضلنا، اللہ تعالیٰ نبیوں کے درمیان اسٹیٹس رکھتا ہے، درجات ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ اپنے حساب سے رکھا۔ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اس میں فرق کریں، اس میں لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، لیکن ہم نبی کے امتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کی ہر بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ اب اتنی ساری بات کہنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، خانہ کعبہ، مکہ، سب کچھ سننے کے بعد
اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 130 اور 31 میں اب فرمایا یہ تو تھے میرے پیغمبر ابراہیم، یہ تو تھے اسماعیل اور ان کی جنریشن سے آتے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کے پڑھنے والوں تم بتاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، تم اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت جان گئے کہ یہ کہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا، تو کیا حقیقت میں تم ان کو اپنا پیشوا رہنما ماننے کو تیار ہو؟ کیا ان کی طرح تم زندگی گزارنے کو تیار ہو؟ سوال کر کے اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد خود ہی جواب دیا، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، جس نے ابراہیم کو جان لیا، اسماعیل کو جان لیا، محمد الرسول اللہ کو جان لیا، اتنی ساری ہسٹری جاننے کے بعد، ان لوگوں کے اعمال جاننے کے بعد، اللہ کے انعامات ان کے اوپر کیا کیا کیے گئے، ساری چیزیں جاننے کے بعد، جو اس کے باوجود ابراہیم کی سنت میں عمل نہ کرے، جو اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل نہ کرے، ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی گزارنے کی نہ سوچے، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کون دنیا میں ہو سکتا ہے، جس کو ہمارا محبوب محمد الرسول اللہ خود فرما رہے ہیں یہ میرے دادا ہیں، جد الانبیاء جسے کہا جا رہا ہے، اس نبی کی بات کو لوگ نہ مانیں، اس نبی کی زندگی نہ اپنائیں، اس نبی کے توحید اپنی زندگی میں اپنے گھر میں نہ لا سکے، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کون؟ الا من سفیہ نفسہ، کہا وہی آدمی ملت ابراہیم اور ابراہیم کی ٹریک کو چھوڑ کر بھاگے گا جو بے وقوف ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بے وقوف کہا ہے، الا من سفیہ نفسہ۔ سفیہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں سفیہ اس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، ابھی 4 سال 5 سال کا ہے، لیکن وراثت میں اس کو اچھی خاصی جائیداد مل جائے، تو بتائیے اپنی جائیداد کو سنبھال سکتا ہے؟ نہیں سنبھال سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ایسے بچوں کو کہتا ہے سفیہ، یہ ناسمجھ بچے ہیں، ان کو ابھی سمجھ نہیں کہ اپنی خود کی پراپرٹی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ اپنی خود کی پراپرٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے سفیہ، ناسمجھ، بے وقوف، کم عقل۔ ایسے لوگوں کو یہاں پھر کہا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے انعام ان کو ملا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو اس زمانے سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج تک توحید کی نعمت ملی ہے، اس نعمت کو اگر ہم حفاظت نہ کر سکے، اس نعمت کو اپنے ہاں اپنے سینے میں جگہ نہ دے سکے، اپنے گھر میں جگہ نہ دے سکے، اس سے زیادہ ناسمجھ اور بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اللہ پھر آگے فرماتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تم ابراہیم کو چھوڑ کر مشرک بننا چاہتے ہو، جاؤ، تمہاری مرضی ہے، راستہ میں نے دونوں دکھایا، یہ تو میرے نبی کا راستہ، یہ میرے پیغمبر کا راستہ، یہ ابراہیم کا راستہ ہے، میں نے دنیا میں ان کو اپنا چیدہ چنیدہ پیغمبر بنایا تھا، اپنا محبوب بنایا تھا، اور آخرت میں بھی یہ اچھے لوگوں کی فہرست میں، نیک لوگوں کی کیٹیگری میں، انبیاء کی جماعت میں ہوں گے۔ یہ سب کچھ کہہ کے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی اپنائیے۔ اب اخیر میں جو اس خطبے کا میسج اور پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ جانتے ہیں، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول انتہائی زیادہ مشرکانہ تھا، آپ کے شہر بہرائچ سے زیادہ خطرناک تھا، آپ کے گھر میں کوئی بت بنانے والا شاید نہیں ہوگا، خاندان میں نہیں ہوگا، لیکن ابراہیم کے خود کے باپ ہاتھ سے بناتے تھے، مینوفیکچر کرتے تھے، ڈیزائن کرتے تھے، نقش نگاری کر کے نقشہ بنا کر اسی کو بیچتے تھے، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اتنے خطرناک ماحول میں ایک پیغمبر پیدا ہوتا ہے، اور توحید کی دعوت کتنی حکمت سے، کس انداز سے شروع کرتا ہے کہ دنیا کا امام بن جاتا ہے، جس کو یہودی نسل بھی مانتی ہے اور عیسائی نسل بھی مانتی ہے، مسلمانوں کے لیے تو بڑے نبی ہے ہی اور قیامت تک رہیں گے، اور آج بھی ان تمام ادیان کے لوگ ان کو معتبر سمجھتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور سب لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کوئی حالات کا رونا نہ روئے کہ ہمارے ہاں حالات بہت خراب ہیں، حکمت سے ہم دعوت دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کنڈیشن میں، جس حالت میں اور جس زمانے میں، جس ایریے میں پیدا ہو، اتنا خطرناک ماحول کہیں نہیں ہے۔ خود کا باپ کہہ رہا ہے نظر سے دور ہو جا ورنہ پتھر سے مار مار کے تجھے بھگائیں گے۔ خود کا باپ گھر سے، جائیداد سے بے دخل کر رہا، گھر چھوڑنا پڑا، سب کچھ کر لیا، مار کی دھمکی، اور ہوا بھی بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا،
سب کچھ برداشت کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ملا تھا توحید کی دولت، اس دولت کو کبھی بھی آنچ تک نہیں آنے دی، خود کو آگ کے انگارے میں ڈالا ہے، لیکن توحید کو ایسی حفاظت کی ہے کہ ان کو امام التوحید کا لقب دے دیا گیا کہ توحید کا اگر کوئی صحیح ایمبیسڈر اس دنیا کے اندر آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس لیے ہم جب دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ میرے نبی پر درود و برکت نازل فرما، ان کی آل و اولاد پر نازل فرما، جیسے کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم کو عطا کیا تھا ویسے میرے نبی کو عطا کر۔ یہ بڑی دعا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جیسے ابراہیم کو ملا ایسے میرے نبی کو مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس لیے نرالی ہے کہ اپنے آپ میں اکیلے دنیا سے ٹکرانے کا ہنر رکھتے تھے، لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں، شرک پہ کبھی کمپرومائز نہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو ہر سال رینیو کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت بعد میں کھائیں، لیکن عقیدہ اپنے گوشت تک، ایک ایک بوٹی تک، ایک ایک خون کے قطرے تک ضرور پہنچائے اور اپنے آنے والی نسل تک ڈیلیور کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔